السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 اکبر اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد صلی اللہ ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ. حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا باللہ. حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا حي باللہ. على الفلاح لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا لا الہ الا اللہ اللہ وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا. اللہم صلی علی محمد مغفر لنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. سامعین کرام، سورہ الاحزاب دا ایک ٹکڑا 6ویں آیت دا میں تھوڑے سامنے پڑھیا. زبان پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے. سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا طالب. حسین ایسا بھی ہے کوئی تیرے یارب حسینوں میں. حسین ایسا بھی ہے یارب کوئی تیرے حسین. اللہ تعالیٰ نے جدوں تو زمین نو آباد کیتا کہ آدم علیہ السلام دی نسل زمین تے آ کے وسی، ادوں تو ہی ہدایت دا انتظام کیتا. حضرت آدم علیہ السلام نے وعدہ کر لیا کہ تمہیں میں زمین تے اتار رہا
میری طرفوں ہدایت آتی رہے گی، میں تو اندھیریاں نہیں چھڑوں گا۔ باقی تھوڑے تو جڑے لوگ اس ہدایت کی پیروی کرن گے انہوں نے کوئی ڈر غم نہیں، جڑے نہیں منن گے انہوں کا انجام پھر جہنم ہے۔ اس تو پہلا انسان جڑا جہالت چ مبتلا نہیں آیا، آدم علیہ السلام ہی نبی بن کے آیا، ہدایت ادو ہی اللہ نے شروع کرتی اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ قرآن پاک کے اندر اس گل کھول کے بیان کیا، جس طرح سورج ساری زمین کو روشنی دینا، نبوت یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایسا نام ہے، ہر قوم سے ہوا، ہندو ہے، سکھ ہے، چینی ہے، کوئی قوم دنیا کی ایسی نہیں جسے نبی نہیں آیا۔ بھائی من قریۃ الا خلا فیہا نذیر، ہر علاقے اسی اپنا رہبر بھیج دیتا، کوئی یہ بہانہ نہ کرے جسان نہیں پتہ لگا، اور اسے زبان بھیجا بلسان قوم میں، جڑی انہوں کی زبان ہے، سن سکرت ہے، ہندی ہے، کچھ کہنی نہ بھی سانوں یہ پتہ نہیں لگا۔ سلسلہ چلتا رہا بالکل اس طرح جنہیں آسمان سے ستارے آتے، چاند آتا، اپنی اپنی جگہ تو سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کروڑاں درود و سلام ہے انہوں اللہ دے پیغمبراں سے، انہوں دے ذریعے بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہیں کی لگائی ہوئی۔ دنیا دے کسے خطے جی تانوں کوئی شرافت دا، حیا دا، نیکی دا کوئی نشان ملتا نہ، وہ کسے دہری اور بے ایمانے نہیں پھیلایا، نہ کسے یونیورسٹی کالج کا فائدہ، یہ جو کوئی سبق دیں وہ مطابق کسے نیکی پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ جب مادہ پرستوں نے نہ کوئی خدا ہے، نہ آخرت ہے، نہ کوئی رسول ہے، کہاں نیک بناؤ؟ اور یہاں کی اس تعلیم کی جڑی ہے نیت نتیجہ وہ ساری دنیا کے سامنے کرپٹ کر کے رکھ دیتا پوری دنیا نے۔ انہوں نے جب اللہ کا خوف نہ رہا قیامت باقی کی رہنا، مرد مردنا شادیاں کرنے لگ پے، قانونی جائز کر دیتا اتنے یورپ ہے، بالکل بے حیائی میں فروغ دیتا۔ جدوں کھوج کڈو گے نا کسی قوم کوئی نیکی ہے پورا، وہ شجرہ نسب کسی نبی نہ جا کے ملنا، کوئی اللہ کا نبی اور رسول ہے جی کوئی گل بچی کھچی انہوں کو ہے تو اللہ کے رسول جڑے اسے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جدوں میرے تے درود بھیجو تسی پہلے انبیاء تے بھیجا کرو، انہوں نے اللہ نے اسی طرح بھیجا جی مینوں بھیجا۔ اس تو اسی علیہ الصلوۃ والسلام آئیے یا صلی اللہ علیہ وسلم، اے بھی بخاری مسلم سارے پیغمبراں دے نام حضرت موسیٰ عیسیٰ سب نہ ہے گا، اس تو کوئی خاص کلمہ نہیں پھر رسول لیا جہاں بھی نام لئیے علیہ الصلوۃ والسلام آکھیے یا صلی اللہ علیہ وسلم آکے ٹھیک۔ تو اللہ دے سب رسول اور رہبر آتے رہے، بڑی محنت کی انسانوں سیدھے رستے پر لے آتے رہے، مگر پھر آخر تے اللہ دے رسول علیہ السلام آئے جنہاں نے پھر تواڈے سامنے میں وہ شعر پڑھیا، اللہ دے کسی جس بندے بھی کیا کڈا پیارا، زبان پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق میں بوسے میری زبان کی، یعنی نام ہی جدو اسی نے محمد دونوں ہونٹ مل جائے کہ میرے نطق میں بوسے میری زبان کی۔ اور اقبال بندہ اللہ سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا تعلق، آپ پہ اللہ کے رسول ساری دنیا سے احسن ہے، حسین نہیں احسن، سب تو اعلیٰ خوبصورت ہے، مگر فرمایا جڑا انہوں دے حسن دا عاشق ہو جاتا نا محبت کر لگ پیندا، ادنا امتی سراپا حسن بن جاتا ہے اس کے حسن کا عاشق، حسین ایسا بھی ہے یار کوئی تیرے حسن ہے۔ تعجب کر کے آخیا یہو جہ بھی تو محبوب پیدا کر دیتا کہ وہ محبت کرنے والے کا بیڑا پار ہو جاتا، وہ بھی اس درجے میں پہنچ جاتا بیدا تعالیٰ آپ آتا یہ حبیبکم اللہ، تسی میرے نال کی محبت کریں میں آپ محبت تو نہ کر لگ پہ کہ میرے حبیب دے نام دے گا۔ اس تو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام نے بھیجا تو مینوں تو آپ دی امت شامل کیتا تے بڑا بڑا انعام فرمایا۔ اللہ دے احسان انعام تے گنے نہیں جاندے، مگر اس نعمت تو اگر اسی محروم نہیں دے ساریاں نعمتاں بھی سانوں دنیا دے اسی قارون بھی ہوندے نا خزانے سارے ساڈے کو دادی کچھ نہیں، اسی مفلس سی کنگال سی خالی ہاتھ سی، اور یہ جنہوں نصیب بنا کہ وہ دے سینے چا محبت اللہ دے رسول علیہ السلام دی ہے، عاشقان او دے خوباں خوب تھا اسرار خودی جی اقبال آندا عاشقان او دے خوباں خوب تھا، جڑے آپ دے عاشق ہو گئے وہ سونے تو بھی سونے، کوئی مقابلہ نہیں انہوں کا کر سکتا، خوش ترو محبوب تر زیبا ترو محبوب تر، سونے خوبصورت اللہ نے سب تو پیار۔ تو بڑی وڈی گل ہے جب سویرے جاگی دا اس وقت دعاواں سکھائیاں ائمہ اہل بیت المسلمون سے ایک دعا بھی یہ بڑی پیاری، نوٹ کرو کہ جاگنے ہی آکھو الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد دون سائر الامم، تیرا شکر ہے کہ تم میں محمد رسول اللہ دی امت پیدا کیتا ہو اور امت نہیں پیدا کیتا۔ ہونا چاہیے نیک جڑے انہوں نے کوئی جنت کا رستہ مانتے نہیں، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام اور آپ دی امت تو پہلے جنت کے دروازے نہیں کھلنے، اس سے آپ نے فرمایا اسی آئے پیچھے ہیں ہونا اگے ہے،
دربان ہونے ہیں، فیصلے ہونے ہیں، مگر وہ جڑے اتنے جنت دے ہے دروازے سے انہیں آخنا نہیں سانو کوئی اجازت نہیں کسی کی کھولن دی۔ جدوں اللہ دے رسول سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہاں تیرے بھی حکم ہے کہ جدوں وہ آوے وہ دروازے کھولو کہ وہ امت داخل کرو بادشاہ۔ تو یقین جانو ایڈی وڈی نعمت ہے بے دا سی جنہ مرضی بیان کریے جدا شکریہ اللہ کچھ نہیں۔ بہت بڑا انعام ہویا کہ اللہ نے اپنے حبیب دے منع والے کو بنا دیا۔ سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا طالب، حسین ایسا بھی ہے یار کوئی چہرے حسین، بہت بڑا درجہ دیتا۔ اور اس آپ بھی شان پاروں خود اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماؤں دے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماؤں دے کہ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، بعد چوں کوئی بندہ ہونا چل مومن نہیں ہو سکتا۔ کہ نا میرے چ ایمان ہے تو میں ٹھیک ہے ایمان، کبھی ایمان دے دعوے جھوٹے ہے۔ تو آج چو کوئی شخص ہونا جب تک اپنے آپ نو مومن نہ سمجھے حتی اکون الیہ احب من والدی والدی والناس اجمعین، جب تک میں انہوں دے باپ نالوں دے اولاد نالوں دے سارے جہان دے لوگاں نہ زیادہ پیارا نہ ہو جا انہاں چ ایمان ہے نہیں، مینوں نہیں انہیں پہچانے۔ یہی سمجھا بھی وہ بھی عرب کوئی آدمی ہویا ہوگا نعوذ باللہ جے مینوں سمجھدا کہ میرے مقابلے چ اپنے باپ نو اپنی اولاد نو کسے نو کوئی شان نہ سمجھ۔ علماء نے پھر بیان کیتا بھی محبت دو طرح دی، ہن جنہاں دا ذکر کیتا ماں باپ انہاں دی محبت تبھی اکھاؤندی ہے۔ ایک نیچرل بات ہے، ایک بیٹا اپنے جو جاندا ٹکڑا ہوندا اس نال بڑا پیار ہے، اور نہ رہ ہو جائے جو مرضی ہو جائے بیٹا پت کپت ہو جاندے نے اے پر کدے نہ دلوں پڑھاؤن ماپے، وہ نہ مراد بہت غلط کام کر لگ پیندے مگر باپ نہیں بھلا سکتا، ماں نہیں بھلا سکتی، وہ چھڈ جائے تب ہی آدھے رہن گے اور انہوں یاد کر کے انہوں دکھ ہوتا ہے۔ ایک طبیعت ہے انسان کی جڑی اللہ نے بنائی کہ اولاد بھی جڑی وہ اس طرح پیاری ہے کہ اولاد بھی سمجھتی ہے ساڈا وجود یہاں کے پروں جی نہ ہوں اسی کس طرح پیدا ہوں جڑے شریف بچے۔ تو آپ نے فرمایا یہ محبت ایک قدرتی ہے، یہ کسی کے وس کی گل نہیں، پیدائشی ہر چمٹی ہے، مگر جڑی اللہ کے رسول کی محبت ہے محبت عقلی جاتی، یہ سوچ سمجھ کی گل ہے بھی بندے نے پہچانیا بھی رب کا رستہ دس دیا بالکل غلطی تو پا کیا یہاں کا ہی دروازہ جتوں سب کو لبنا، یہ عقل نے فیصلہ کیا۔ جی اسی بڑے بڑے جڑے ماہرین ہیں فنڈ انہوں نے محبت تبھی نہیں، نہ وہ ساری اولاد ہے نہ باپ ہے، ڈاکٹر نہ محبت کرنے ہیں، قانون دانا نہ کرنے ہیں، عالمہ نہ کرنے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نہ محبت جڑی وہ طبیعت نہیں، وہ عقل کا کرتا ہے کہ جڑا آدمی اچھا کام تو ملیا ہوئے آدمی وہ محبت کر رہا، اور محبت جڑی نا پہلی محبت تے غالب ہونی چاہیے۔ اس حدیث کے تحت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نقل کر دے مینوں تو انہوں کچھ سہارا دیتا، بظاہر معلوم ہوتا بھی سارے دلان سے اپنی اولاد اور اپنے باپ اور دوسرے لوگوں تو زیادہ محبت حضور دی نہیں، انج محسوس ہوں مگر وہ آتا ہے میں تھوڑا مغالطہ ہے۔ مسلمان گیا گزریا بھی انہوں تو دل سے اللہ دے رسول دی محبت انہوں تو زیادہ، صرف غفلت دے پردے پیر بھی اپنے دھندیاں پھسا ہوں، جب ٹیسٹ ہوں نا کبھی ادوں پتا لگتا۔ تھوڑے سامنے پچھلے میں نے سنایا کہ جب عبداللہ ابن ابی منافق نے ایک موقع سے کہتا اگ لگاتی انہیں، جھگڑا ہو گیا انصار مہاجر تو کہنے لگا ہن مدینے جاواں گے نا تے اسی عزت والے لوگ انہاں ذلیلاں نوں کڈ دیاں۔ نعوذ باللہ اللہ دے رسول نوں اور صحابہ کرام نوں کہ ذلیل ہے شہر ساڈا، اسی عزت والے لوگ انہاں نوں کڈ دیاں۔ قرآن مجید سورہ منافقون سمجھ لا رجعنا الى المدینہ تے جدوں اسی ہن مدینے لوٹاں گے لا یخرجن العز من الاذل، اے ذلیلاں نوں تو تکے مار کے کڈ دینا کی لگدے شہر۔ تو بیٹے نوں پتہ لگا اور سارے مدینے تھی بھی اس عبداللہ بن ابی دا بیٹا جڑا انہیں باپ جا گیا اکھ نہیں چکی، ادا کا فرمان بردار بیٹا کوئی نہیں ملے، مگر انہیں حضور علیہ السلام نے آ کے کیا کہ اللہ کے رسول اس طرح میں سنیا میرے باپ نے کیا کہ مدینہ جانتا ہے تو میرے نال زیادہ باپ نہ محبت کرنے والا کوئی نہیں، مگر یہ مسئلہ آ گیا کہ انہیں تہاڈی توہین کی ہے۔ ہوں اگر تسی وہ سر کٹوانا چاہتے جی کسی ہور نوں نہ آکھو، اگر کوئی ہور قتل کرو گا تو ہو سکتا میرے پہ عصبیت غالب آ جائے، باپ کی محبت ہے میں جوش مارے میں اس مسلمان کو قتل کر ہو جوں گا مجرم، ایک کم میرے کو لاؤ میں سر کٹ کے لیا کے تھوڑی خدمت پیش کرنا۔ اللہ کے رسول نے آخیا نہیں میں نہیں چاہتا۔ تو پھر جسے مدینہ کے قریب پہنچے تو عبداللہ جڑا سی وہ شہر سے داخل ہونے لگا، تو بیٹا کھڑا ہو گیا کہ انہیں آخیا ابا جی آ گل تھی کہی سی، میں ہوں کھڑا
ہوں جنہ چر تک تو اپنے منہ نہ منے گا کہ میں ذلیل ہاں اور اللہ دا رسول عزت والا ہے، تو قدم نہیں مدینے چ رکھ سکتا۔ انہیں حال پکار کی تھی کہ لوگوں میرا بیٹا پاگل ہو گیا، انہیں کہا جو مرضی کرتا رہے، مدینے تو قدم نہیں رکھ سکتا جب تک ہونا تو وہ منے نہ کہ عزت والے اللہ دے رسول اور ذلیل میں۔ آخر نبی علیہ السلام کو معاملہ گیا، حضور نے پیغام بھیجا بھائی انہوں بیٹا اجازت دے شہر چ ورن دی۔ انہیں آخیا جنہوں تو ذلیل آندا سی نا وہی اجازت آئی تو قدم اندر رکھ سکیا، ورنہ تو قدم ہی نہیں رکھ سکتا۔ تو جدوں وقت آ جاتا نا ایسا مقابلہ ہو جاتا، ایک پاسے اللہ دا رسول ایک پاسے یار تیرے رشتے دار ہے بیٹے، تو سچا مومن پھر سارے لت مار کے آتا میں تھوڑا کوئی نہیں اتنے ہوں ہاسا، کوئی میرے نہ محبت نہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے 10 بندیاں کا ایک گروہ بھیجا، وہ جا کے ایک جگہ سے ٹکے، جاسوسی ہو گئی، کفار آ گئے، انہوں نے گھیرا پا لیا، ایک پہاڑی سے چڑھ گیا۔ انہوں نے آخیا بھی اتر آؤ، مقابلہ تھی 10 بندیاں سارا کی کرنا، اسی تمہیں پناہ دینا، کوئی گل نہیں، وعدہ رہا بھی تمہیں نقصان کوئی نہیں پہنچا دیں۔ 7 جڑے سی نا وہ مقابلہ کرتے رہے، انہوں نے آخیا نہیں اسی کوئی نہیں اترنا، کافروں کے وعدے کا کوئی اعتبار نہیں۔ 3 اتر آئے، 3 تو ایک انہوں نے رسیاں نہ بننا شروع کرتا، انہوں نے آخیا یار پہلی وعدہ خلافی ہے بھی جب اسی اتر آئے سی تے قید ہوں بنن کا کی مطلب، بھی پھر مقابلہ کر لگیا، شہید ہو گئے۔ 2 قابو آ گئے، حضرت خبیب اور حضرت زید ابن دسنا، انہوں نے مکے لے گئے۔ حضرت خبیب کے ہاتھوں کئی کافر بدر سے مارے گئے، انہوں نے جڑے وارث سی کافروں دے انہوں نے منت منی سی، وہ بیٹی نے اس کافر دی نے بے خبیب دی کھوپڑی لبی نہ تو وہ شراب پینی ہے، میں انہیں میرے باپ کو قتل کیا، یہ پھڑ کے لے گئے، انہیں نیلامی کر دی تھی، حضرت خبیب بھیج دیتا، انہوں کافروں نے مل لے لیا، اپنا بدلہ لین لی قید کر لیا۔ حضرت خبیب انہوں کی قید چ رہے، انہوں نے پھر وہ گھر والوں آخیا جی بچی لیا سی کھانا، میں میرا تیرا پتر وعدہ جدن تھی بتان کے نام کی نیاز دیو نا ادن مینوں روٹی نہ دے، مینوں بھکھا رہن دی، میں مشرکانہ شاید جڑی نہ نہیں کھانا چاہتا۔ کہ وہ پھر بیان کر دی کہ میں جدوں وہ جاندی سی مکان جتھے بند سی، کہ حالانکہ انہوں دنوں مکے دے اندر کوئی نام نشان نہیں سی انگور دا، موسم ہی نہیں سی، مگر آدمی دے سر جڑے جڑے گچھے نا وہ ہاتھوں چ سی اور وہ بدھا ہوا ہی کھانا سی۔ اللہ دے رسول علیہ السلام دسیا گیا، حضور نے فرمایا غیب چو رزق ملتا، تو میری خاطر دکھ اٹھا رہا سی، اللہ آپ جنت دے میرے بھیجدا۔ تو وقت آ گیا، اعلان ہو گیا مکے کل خبیب نو حد حرم تو باہر لے جانا تو نہیں، اتنے درخت نہ لٹکا دینا اور یہ نیزے چ بہو دینا۔ سارا شہر مرد عورتوں تیاری کر لیجیے میلہ ویکھنا۔ تو آپ نے آخیا اس عورت کو میں میری حجامت بڑھ گئی ہے، تو جی مہربانی کرے تو مینوں ہتھیار دے جنہوں میں اپنے بال جڑے زائل دور کر دے دیتا۔ انہیں اس طرح آپ کے ہاتھی سے انہوں کا ایک بچہ کھیلتا کھیلتا آپ کے کول آ گیا، آپ نے محبت پر انہوں گود بٹھا لیا۔ عورت جڑی سی انہیں چیخنا شروع کرتا بے خبیب ہے ساڈا دشمن سے بچہ چلا گیا دے کول، تے ہتھیار بھی دے کول ہونے بچہ نہیں پکڑا۔ آپ نے بھی پریشانی ویکیا کہ بہن پیا میں چیخ پکار کرن دی، بھلا اللہ دے رسول دا منن والا جڑا وہ ہتھیار عورت اور بچے سے چل سکتا؟ اسی جنہوں نبی منیا انہیں منع کیتا نہ عورت نو قتل کرو نہ بچے۔ میں بچہ دیکھ کے اپنے بچے یاد آئے، تینوں پیار نہ اٹھا لیا، فکر نہ کر، لے لا اپنا بچہ۔ تو جب وہ لے گیا تو پھر اسے پوچھا بھی خبیب کوئی تیری خواہش؟ کل نو ربیع الاول شروع ہو رہا، تو یہ اگر تحقیقی باتیں کی جان تو ٹھیک ہے، نہ کہ یہ ڈیٹ کا پتا جو مرضی کہیں پھرنا دنیا میں ٹھگا مالیاں نے گلاں بنائی، نہ یہ پتا بھی آپ 12 پیدا ہوئے، نہ 8 کا پتا، نہ 9 کا پتا، نہ 17 کا پتا، کوئی شاید خدا نہیں ہے۔ ممبر سے میں بھی چاہتا ہوں دسنا یہ لوگوں نے من کر دیا، یہ کوئی ریکارڈ نہیں سارے کو مصنوعی بنائی۔ اور 604 ہجری تو پہلا عالم اسلام کسے گروز کوئی میلاد دی مجلس نہیں تھی۔ یہ جڑا نا حضور کی پیدائش سے کچھ کرو، یہ بھی 604 شروع ہے۔ عراق شروع ہوا، الملک المظفر اربل نے شروع کیا، ہے تو پہلا نام نہیں سی کوئی لینا۔ محبت حضور نہ سی، ہر وقت آپ دیا حدیثاں پڑھ دے، قرآن پڑھ دے، آپ سے درود بھیج دے، مگر محفل محفل کوئی نہیں سی۔ اور شروع بھی جڑی ہوئی کتاباں پڑھیاں عیسائیاں تو ہوئی، عیسائیاں نے ویکھیا وہ کرسمس کا دن آیا، انہوں نے اپنی عید میلاد مسیح منائی،
مسلمان فوجاں مقابلے سے شاہ اربل نے آخیا یار انہوں نے اپنے نبی کا دن منایا سانوں بھی چاہیے. اتوں کم چل پیا. پہلے صرف تقریراں ہی ہوئی, بعد پھر بہت سارے مرغے تے بٹیرے تے جانوروں نے ذبح کیتے. شاہ نے اینے کیتے بھی ابن کثیر کی کتاب پڑھی, پتہ نہیں کنا خرچ کر پیا. ہوں ہر آدھا بندہ شروع تو منا فلانے ایسا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. آپ کی شان اپنی جگہ سے, دین آپ کا سارا لکھا پڑھیا. تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے جدوں شہید کرنے واسطے تیاری کر لی, پوچھا ہوں رکھنا رسا لٹکتا, مرد عورتوں سارا مکہ کٹھا ہوا. آپ دیکھ دے اور ایسے بندے اس طرح نیزے انہوں نے تان لیا, دوڑے ہلکا بنا لیا, چکر بن لیا کہ جب یہ گل چ رسا پاؤ نا یک وقت سارے پاسوں سے برچے لگا دینے. اور ایڈا دردناک منظر سی, ایک آدمی انہوں جو مسلمان ہوا بعد. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے دربار سے میں کہتا ہوں اللہ دے بندے انہوں نے کہا دربار سے درویش ہی بے ہوش ہو جانا. تو آپ نے آخیا یار تینوں کو مرگی کا دورہ پیندا؟ انہوں نے آخیا نہیں, میں انہوں تماشائیاں چ سی جنہوں کے سامنے خبیب دے وچوں 50 برچے لنگے اور ترسیا. اس تو جدوں مینوں منظر سامنے آتا بے ہوش انہیں تو پوچھا سی یار ایڈا بڑا ظلم. اسے پھر حضرت خبیب رضی نے پوچھا جی اصل گل سی نا حضور نہ محبت, وہ چھڑتی نہ گل بھی آپ دا دین جڑا اتنے چلو, کوئی آپ دے دین دنیا پھیلاؤ دی کوشش کرو, کوئی آپ دی امت جڑے غریب مسکین ان دی خبر لو. مولویاں نے اپنا جڑا سی نا کھان پین دا وچ ہو گیا نال جیباں بھر لیاں, ادھر ہو گئے کہ میلاد مناؤ. انگنت بچیاں بیٹھیاں, ایک مولوی نے آخو بھی انہوں دی شادی کرا دے, نہیں کوئی ہسپتال بنا دو, کوئی کتاباں حضور دی سیرت تے لکھ کے. عیسائیاں نام مرادہ نے اپنی جڑیاں بائبلاں انہوں نے 1000 تو زیادہ زبان 2000 تو ود گئی ہوں جڑیاں گمنام دن انہاں دی ترجمے کرتے کر دیں جھوٹھی کتاب. ساڈے کوئی اینا بھی نہیں دیکھ پوچھتا کوئی یار انگریزی کی تفسیر دو تو تحفہ دینا سی وہ بھی نہیں دے سکتی. تو جو اصل سی کام حضور دے مشن نو زندہ کرو, جھنڈا بلند کرو, وہ توجہ کوئی نہیں. تو حضرت خبیب دا سنو جیسے کھڑا کر دیتا کہ پوچھا کافراں نے ہوں خبیب تیرا آخری وقت ہے, تیرے بچن کی ہوں کوئی سبیل نہیں, تیری کوئی خواہش کوئی شاید چاہنا تم؟ انہیں آخیا ہاں ایک سو اینا وقت دیو مینوں, میں 2 رکعت نماز پڑھ بس, اس تو بعد جو کرنا میرے نہ کر لیو, مینوں کوئی پرواہ نہیں. لست بالیہ اقتل مسلما علی ای شک کان فی اللہ مسجد. جدوں میں اللہ کے رستے ذبح ہو رہا مینوں کوئی پرواہ نہیں, مینوں قتل کر کے سجے پاسے سر دیو پاویں کھبے پاسے کچھ نہیں, میری لاش نہ جو مرضی کر دے پھرو. وذالک فی ذات الہ من یشاء یبارک علی صالح الاموال. میں رب نو خوش کر لیے کر رہا, تے میرے رب نے چاہا تسی میرے ٹکڑے بھی کھلار دیتے نا, انہاں ٹکڑیاں تے رب دی طرفوں برکتاں اور رحمتاں نازل ہو جانی. 2 رکعت نماز پڑھی, میں چھوٹی پڑھی جلدی مکاتی, تے بعد آ کیا بے اج دی نماز ورگا مزہ پوری زندگی دی نماز نہیں آیا. اور اج جی چاہتا سی میں نو لمبا کرا, جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو, مگر میں اس گل تو تسی گل بنا لینی ہے, میں رسول اللہ دا من ہن جان بچاؤنی نماز دا بہانہ کر کے لمبی کر, تب میں چھٹی مکائی, ورنہ اج دی نماز ورگا کوئی مزہ نہیں آیا. ادھر حضرت زید بن دسنا دا وقت آیا دوجے ساتھی دا, ابو سفیان امیر معاویہ دے باپ تو کافر سی, راس الکفر تے سی, سارے کفر دا موڈے سی, ساری حضور دی دشمنی نے کیتی, جنگاں لئی فوجاں لے کے آوندا سی. انہیں پوچھا پھر زید تینوں اسی قتل کر لگے, تو سچ دس تیرا دل ہونے چاہتا ہونا بھی میں مدینے چ اپنے بچیاں چ آرام نہ بیٹھا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخنا سی نعوذ باللہ بے ایماناں نے کہ وہ جو مرضی باقی لوگ کر لے, میں کس مصیبت پھس گیا, یہ ٹونا چاہیا. انہیں آخیا ابو سفیان تینوں کون سمجھاوے, جدوں انہوں نبی منیا تو سارے لوں تو محبت کنی ہے. تو یہ نا میں آخا میں بچیاں ہوں تو انہوں جی مرضی لوگ کر دے, خدا گواہی میں بھی نہ برداشت کر سکتا کہ میں صحیح سلامت بیٹھا ہوں تو میرے نبی دے قدم مبارک کنڈا چپ جاتا. تینوں ہوں کون تیرے اندر باڑے بھی نبی جی منی دا بڑی گل ہوں, وہ اللہ تو بعد وہ ہی مقام, ساری دنیا تھلے ہوں. اور جدوں نبی دا لفظ ہی ویکھی جاتا, زبان ہی عرب جڑی وہ کنی خوبی, یہ مضمون ہے بھی تھی کئی لیکچر دینا چاہو تو نبی چی ہے کہ لفظ ہی ہے کہ گاہ ہو رہا ہے تو حدیث چلو نبی آپ ہی دستا. پہلا ہے کہ وہ
جو کچھ دسدا وہ اپنے کو دسدا یا وہ علم جڑا وہابی ہے اللہ انہوں دیتا انسان کنا جنہ مرضی پڑھ جائے مطالعہ کر جائے دانشور بن جائے غلطی تو پاک نہیں ہو سکتا بڑے تو بڑا منوں گا فرضی یار میری یہ سوچ ہے ہو سکتا غلط نبی نہیں یہ کہہ سکتا کیونکہ جو کچھ بول رہا وہ آپ نہیں بول رہا اللہ بول رہا اس تو اللہ غلطی کرے وہ زبان غلط کرے نہیں اس تو میرے پراؤ دوستو جدوں اکبر دے زمانے کو نبوت کا مرتبہ کٹایا گیا اکبر دی گریڈ جڑا انہوں وہم ہو گیا بھی جے ایک ان پڑھ آدمی نبی بن سکتا دنیا نو من میں بھی ان پڑھ ہوں میں بھی ٹھیک ہے انہیں بھی دین الہی کٹ لیا جہاں کلمہ بدلتا کہ لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ سلام بدل دیتا کہ میرے جڑا پہلا ہوا کہ اللہ اکبر اکبر اللہ نو نہ آکھن انہوں کنجر نو آکھن کہ لوگ کہن جلا جلالو جلال الدین سی نا اور کعبے نو پیر کر کے حکم دیتا کہ سارے مسلمان تے لوگ سویا کر خنزیر مرلان تھلے بناتے کہ سویرے اٹھ کے پہنا خنزیر دین دی مٹی پلیز ہو بالکل اس ملک تو جو بزرگاں دی کیتی کرائی روڑ دی ہندو دوالے بہ جانے انہوں نے اپنی پوتھیاں سناؤنیاں رسول اللہ نو نعوذ باللہ برا کہنے نامراد نے بہانہ بنا لیا کہ کسی نوکر نو آواز دینی ہوئی تو محمد احمد وہ نام جو مرضی ہوئے حضور کا نام لینا کہ سارے ڈر گئے کہ ایڈا وڈا شہنشاہ بنگال تو لے کے کابل تک حکومت اس وقت اللہ کا بندہ اٹھا جہے کو کوئی طاقت نہیں تھی کوئی فوج نہیں تھی کوئی جاگیر نہیں تھی ایک بستی چ رہتا سی سرہند دے اندر وہ حضرت مجد ثانی شیخ احمد سرانی نام اصلی احمد ہی انہوں نے ویکیا یار اینا ہندوستان نیک لوگوں نے کوشش کر کے دین لیا سی بربادی کر دیتا ہندوؤں خوش کر دیتا اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے پھر کتاباں لکھیاں میں انہوں نے دیکھ کے صرف فکرے کا حوالہ دینا مجد صاحب نے جو لوگ آخیا بھی نبی دجے بندے کی فرق ہے انہوں نے آخیا اینا ہی فرق ہے از رفتن تا بردن ہزار فرسنگر کروڑ کتاب سے بھی پاری ایک آدمی خود چل رہا کتے جانا چاہتا یہ کوئی پتہ نہیں راہ پڑ جائے جانا کسی بھی اور پاسے نکل جائے ایک خود نہیں چل رہا لے جا رہا کر والا نال اس تو باقی چل رہا دانشور فرسی کتنے ٹھوکرا کھانے نبی جڑا انہوں بردن ہے خود آپ اللہ وہ ہاتھ پھڑ کے انہوں لے جانا ہوں پہلا اللہ نو کہہ دیو کہ وہ گمراہ ہو گیا یہ پڑ گیا پھر نبی دے تان کرے کتاباں لکھیاں مکتوبات لکھے دنیا نو دسیا کہ اللہ دے رسول دا کی مرتبہ اور اس وقت انہوں نے ہم اثر سی دوسرے بزرگ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ انہوں نے پھر میرے بھائی مدارج النبوت لکھی فارسی کہ نبوت کا درجہ کی تو پہلا تے دسن لی کہ باقی لوگوں کا علم اقتصادی ہے انہوں نے محنت کر کے آپ تلاش کی ہے سوچا سمجھا نبی کا علم وہابی ہے اس لیے یہ نبیوں کا دسنا تمہوں کہ دو طرح پڑھیا جاتا نبی ان حمزے نہ بھی پڑھیا جاتا نبی ان تے نبی ان حمزہ نہیں ہوں یہ تو شاید پڑھی جاتی انہیں نہیں مانے کنا فرق پی گیا نبی ان جو فعیل ان کے وزن سے پڑھے نبا ان سے نکلے اور مانا ہوں اللہ دی نبا ہوتا کہ آپ نہیں کچھ بھی کہتا اس کو اللہ خبر دیتا ہر شہ جڑی ہے اتوں ہی باقی علماء دا اور نبی دے علماء دا زمین آسمان تو ہی دن رات تو زیادہ فرق پی گیا باقی سب ظلمات اندھیرے ٹھوکراں کھا رہا ہے نور اور روشنی ہے تدے اللہ دا یخرج من الظلمات الى النور میرا نبی لوکاں نوں اندھیریاں چوں کڈ کے روشنی والا جے چانن چاہیدا جنا ایتھے اور دوسرا کہ نبیون جڑا نبیون جدو یہ نہ پڑھی دا نبوتن تو پھر نکلا وہ بلند زمین نو آدھے اے میں تو اچھی جگہ تے بیٹھا اس تو مرتفع الارض باقی زمیناں نیویاں او دے نال جڑی اچھی زمین بلندی اس تو نبیون دے معنی چ آ جاندا رفیع الشان عظیم القدر کہ باقی سارا جہان تھلے ہوندا وہ آسماناں تے کھڑا ہوندا وہ دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ساری امت جڑی وہ انہوں نے ایک پڑے پا دی نبی اللہ دا کلا ہی پارا وہ دا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ اینی اچھی شان کا مالک تو دوسرا معنی بلند شان والا اور تیسرا نبی ان کا معنی طریق الواضح کہ صاف رستہ ایسی سڑک بنی ہے جی بالکل صاف سی بے شک وہ گڈی تیز رفتار دوڑا دیو اس تو کیا نبی دے پیچھے لگ جا یہ رستہ واضح رستہ ایسا صاف رستہ ہی اتنے نہ کوئی کھاڈیا نہ کوئی بھولن کا ڈر ایک صاف سری تین مانے نبی چی آؤ اس تو فرمایا نبی مانتے پھر سمجھتے کوئی نہیں بھی نبی کی ہے تو حضرت زید نے دسنا کہ ابو سفیان تو آتا ہونا میں گھر بیٹھا ہوں تو میرے نبی نے جو مرضی کر دیا میں زندہ ہوں
کہ میرے نبی دے پیر ٹنڈا چپن رہا تو میں نہ برداشت کر. اور اللہ دے رسول نے رنگ اینا چڑھایا بے جنگ احد ہوئی، اپنی غلطی پر ہوئی، معاملہ جڑا سی الٹا ہو گیا. اللہ دے رسول زخمی ہوئے، 70 صحابی شہید ہو گئے. مدینے شریف خبر چلی گئی، عورتیں بھی نکل آئیں چل کے پتہ کری تو ایک بی بی نو ایسا سانحہ پیش آیا کہ 3 قریبی وہ مارے گئے، باپ مارا گیا، بھائی مارا گیا، بیٹا مارا گیا. جدو آ رہی سی لوگ راج ملے، انہیں پوچھا، آخیا کوئی حال سناؤ؟ انہیں آخیا تیرا تو باپ شہید ہو گیا. انہیں آخیا انا للہ و انا الیہ راجعون، مینوں نبی علیہ السلام دا دس. پھر اگے ملے، انہیں آخیا بھائی مارا گیا، بیٹا، سب جو پی رہی کہ اللہ دے رسول دا کی حال ہے. جدوں کیا بھی وہ خیر سلانا، انہیں آخیا ارونی حتی انظر الیہ، مینوں ایک بار اللہ دا نبی بخا جاؤ، میں دیکھ لواں تو مینوں ٹھنڈ پی جائے. جدو بخایا جا کے کلو مصیبت بعد جلل، جدو اللہ دا حبیب تو صحیح سلامت تو ساریا مصیبت آسان ہی. کوئی نہیں، باپ تے بھرا تے بیٹے یاد رہے، تو خیر نہ دینی ساری بڑی گل. اس تو اللہ نے جو پیغمبر علیہ السلام سانو دیتا، اے امام پھر اتنے لکھ دے کہ ویکھو اے محبت باقی گیا گزریا بھی جڑا میرے ذہن دے کہ اختر شیرانی اسی طرح شراب پی رہا سی، نال ہور کنجر کٹھے ہوئے، شراب پیندے پیندے حرامی نے نہ کمیونسٹ ذہن دا اخواؤں دے مسلمان ہی ہن بھی وچے بڑے ساڈے وکیل آ، جج آ، بڑے بڑے وچوں دہڑی منگے ہی نہیں نبی نو، ڈردے نہیں اعلان کر رہندے ساڈے چیا رشتے داریاں کر رہا، کافراں تو بدتر ہے. ادھر چلے جاندے، چلو سانوں پتہ ہی لگ جاندا، وچے رہ کے نہ دین دی جڑاں کھود دے. ٹدے مسلمان ملکاں کچھ نہیں بندا، بے زندیق ہوندے، انہاں نے عربی لفظ ہے زندیق، کہ اسلام اتوں ظاہر کرو وچوں کافر ہو، نہ خدا منو نہ قیامت منو. تو شراب پیندیا پیندیا نہ انہیں ایک نے نبی علیہ السلام دی گستاخی بھی کر، انہیں سمجھا شیرانی سارے نال ہی رلیا، مگر اجے رائی پورا کی مان دی باقی. انہیں شراب دا گلاس شیشے دا اٹھایا، منہ تے ماریا، زخم کر کے کہا کتیا لے جے کے صرف ایک نام باقی ہے حضور دا میرے سینے، وہ بھی کھونا چاہنا. اینا تندیا پہ کے کچھ بھی نہیں اسلام دا میرے کو رہ گیا، ایک یاد ہے میں اس نبی نو مننا. تسی یہ بھی سمجھا بھی وہی شیرانی دی شنی ختم ہو گئی، کوئی حیا کرو، میرے پلے اور کچھ نہیں، میں اجے تک انہوں کا نام لے با مفی. تو امام لکھ دے میں نے علامت لے سمجھو 59 صفحہ پہلی جلد فتح الباری، وہی حدیث پاک کہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے باپ نہ ہو، اولاد نہ ہو، لوگاں سارے ود ومن علامت الحب المذکور. کیسی پیاری گل کی آندے اس محبت دی نشانی پوچھدانا تینوں میں آپ ہی دس دینا، نہ تو ویکھ نہیں ہے کہ این یورد علی المرء اللہ خیر بین فقد غرض من اغراض اور فقد رؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کان ممکن. کہ کسی بندے دے سامنے اگر ایک گل رکھی جائے کہ جڑی آشا تو چاہنا مینوں مال مل جائے، جائیداد مل جائے، میری اولاد افسر ہو جائے، ایک پاسے جے تینوں ہو سکے اللہ کو ایسا سبب بنا دے رسول اللہ نظر آ جان، یہاں دعا شاید تو کیڑی ترجیح دینا. اے آندا اگر مسلمان دے اگے رکھیا جائے، ایک پاسے تیری دنیاوی حاجتاں وہ بھی پوریاں ہو سکتی، ایک پاسے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دی زیارت اگر وہ کرا دے اللہ پر، فَإِنْ كَانَ فَقْدُهَا لَوْ كَانَ مُمْكِنًا أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ فَقْدِ شَيْءٍ مِنْ أَغْرَاضِهِ فَقَدْ اتصف بِالْأَحَبِّيَّةِ الْمَذْكُورَةِ. جے تو اس میں آکھے بھئی یار سارا کچھ جڑا میرا لٹ کے لے جاؤ مگر حضور دی زیارت مینوں کرا دیو، پھر سمجھ لا کہ تو یہ محبت تیرے اندر ہے سب تو واجب. وَإِلَّا وَمَا اللَّهُ فَلَا، کہ جے گل نہیں تو نا یار نبی نوں ویکھ کے کی کرنا، دنیا چاہیے، پھر بھائی تیرا سینہ ایمان تو خالی، تو کوئی مومن نہیں. وَلَيْسَ ذَلِكَ مَحْصُورًا فِي الْوُجُودِ فَقْدْ بَلْ يَأْتِي نَصْرُهُ فِي نُصْرَةِ السُّنَّةِ وَالذَّبِّ عَنْ شَرِيعَتِهِ وَالْقَمْعِ عَلَيْهَا. اے بھی دین دا مطالبہ ہے کہ جے آپ نہ محبت کم کرنے آندا صرف اینے چ نہیں آپ نو ویکھن دی گل ہے، اے بھی یہ اندر ہی ہے کہ آپ دی سنت دی مدد کرو. ویاہ شادی موت مرگ کوئی کم خوشی غمی دا اتنے پوچھو بھائی مولوی صاحب ایویں سارے پیسے نہ جاڑو، کوئی لمبی بحث نہیں. تو کسے کتاب تو سن کٹ کے خوابے نبی علیہ السلام کام کیتا تے جا کے ہاں کیتا نہیں مگر حرج کوئی نہیں تے مار مار تھپڑ دا منہ لگ گئی کہ کم بختا نبی نوں گل بھی سمجھ نہیں آئی تو زیادہ عقل مند جمع. اے مسئلے دا حل جے جننے بھی روڑے اے سارے ملا کہندے واقعی حضور نے نہیں کیتا، مرے دا کی ڈر کر بدماش لوگ دین دے دشمن ہے کہ اللہ دا رسول دین مکمل کر کے گیا، جو کرنا چاہنا اتوں کٹ کے بخا، جی مرضی کتاب تو کٹ. حضور نے جنازہ پڑھیا اس تو بعد دعا کیجیے بسم اللہ، نہیں کیجی تم ہی صبر کر، جنازے جڑیاں ہو گیا تھوڑیاں،
تو جڑی کسر پوری کرنا بھی جنازہ جڑا حضور نے پڑھیا وہ ناقص ہے، بعد ہوں دعا نہ پورا ہونا، یہ تیرا حضور تے اعتراض تے ہے گی کدے پڑھی تو کھا دے۔ اے میں ایک مثال تو دیکھی تو فرماؤں دے اصل محبت ہے کہ آپ دی سنت دی مدد کر اور آپ دی شریعت دا دفاع کر، دین تے جدوں بھی کوئی اعتراض کرے سینہ ٹھوک کے دا جواب دے، اور جڑے دین دے مخالف ہے انہاں دا رد کر، وَيَدْخُلُ فِي بَابُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ، اور یہ اندر ہی آؤں کہ جتھے ویکھیں موقع تیری گل کو سندا دس دین پائی آ دس اور برائی ہو رہا ٹوک۔ فَإِذَا تَأَمَّرَ النَّفْعَ الْحَاصِلُ لَهُ مِنْ جِهَةِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ ظُلُمَاتِ الْكُفْرِ إِلَى نُورِ الْإِيمَانِ إِمَّا بِالْمُبَاشَرَةِ وَإِمَّا بِالسَّبْبِ، کہ مسلمان جدو غور نہ سوچتا کدی وقت ملے تو آکھے دنیاوی نفع کارخانہ مل گیا، دور کوٹھیاں مل گئیاں، یہ مقابلے چ وہ نفع جڑا اللہ دے رسول تو مینوں حاصل ہویا کہ کفر دے اندھیریاں تو کٹ کے ایمان دی روشنی چاہندا تے جنت تک مینوں پہنچاوندا سامان کیتا، عالمان نو سب بقائے نفس البقال ابدی تے نہیں نصر، کہ انہوں پتہ لگے گا کہ دنیا دی نعمت عارضی اور فانی ہے، جڑی نعمت آپ دے ہتھوں ملی وہ ہمیشہ رہن دی بادشاہ تے سدا دی نعمتاں، عالمان نفع بذالک من وجوہ جمیع وجوہ الانتفاع، اور پھر سمجھ لیندا کہ جن بھی نفع مینوں کسے تو حاصل ہوندے نا ڈاکٹر کو باپ کو انہاں دے مقابلے یہ نفع جڑا رسول اللہ دے دروازے تو اور آپ دی بارگاہ سب تو اعلی، فاستحق ذلک ان یکون حظہ من محبتی اوفر من غیر، اس پاروں ہی باقیاں دے پائی احسان بہت معمولی ہے، انہاں نال تو محبت کردا پھرنا، حضور دی محبت دا حصہ پھر سارے تو ود کے ہونا چاہیے، لأن نفع الذی یصیر المحبت حاصل من اکثر من غیر، کیونکہ جڑا نفع حضور تو حاصل ہویا اے باقی سارے تو جو کوئی لبدا وہ نالوں بہت اعلی، ایہو گل جنہاں دے دلاں بہ گئی کہ اللہ دے رسول نے جو کچھ دتا ہے اور کنے دینا، سب کچھ ہی ہوندا اگ دا بالن بن دے تباہی تباہ، اس طرح دا دین جڑا انہیں سارے کو مطالبہ کیتا تے تسی باقی چیزاں دے نال نال اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تے کوئی سلام بھی پڑھ جا کر، قرآن پاک دا حکم ہے کہ اللہ دے رسول تے صلوات بھیجو سلام بھیجو، وہ دے طریقے بھی حضور نے سکھائے۔ میں ایک دو حدیثاں اس سلسلے پڑھ جاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بات کہی، حضرت ابی بردہ بن نیار فرماؤندے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ من امتی صلاۃ مخلصا من قلبہ، کہ جس بندے نے میری امت چوں میرے سے درود شریف پڑھیا مگر جلدی تہاں چ پڑھیا، اس احسان نو یاد کر کے پڑھیا کہ اللہ تعالیٰ اللہ دے رسول نے جو کچھ سانوں نعمت دیتی ہے دین، یہ بدلا سی نہیں دے سکتے، سارے پلے چیزیں آپ کا معاوضہ ادا کریے، تیرے خزانے بھرپور رحمت کر، جنہ جنہ احساس ہوگا انہیں ہی درود دلوں نکلو گا۔ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ صلوات، ایک باری صلی اللہ علیہ کرنا اللہ تعالیٰ 10 باری اتنے صلوات بھیجدا بندے تھے، ورفعہ بعشرہ درجات، اور 10 درجے بلند کردا، وَكَتَبَ لَهُ بِعَشْرِ حَسَنَاتٍ 10 اودیاں نیکیاں لکھدا، وَمَحَا عَنْهُ 10 سیئات، تے 10 گناہ دے معاف، 4 انعام ملدے کہ اللہ تعالیٰ آپ تے 10 باری درود بھیجدا، وہ درجے بلند کردا، نیکیاں لکھدا، گناہ مل حسن صحیح حدیث پاک رواہ النسائی و طبرانی والبزار، یہ سمجھو میں 679 صفحے تو پڑھی، اور ایک کتاب تیار جلنا چاہیے اگے سی صرف کہ وہ امام نے اکٹھی کرتی، امام منذری نے الترغیب والترہیب للامام الحافظ عبدالعظیم بن عبد القوی المنذری، وہ دیتے ہیں پھر حکم لگائے کہ حدیث کس درجے دی ہے، انہاں تو ضعیف کیڑی ہے، موضوع کیڑی صحیح، یہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کیتا، اور انہوں نے شاگرد نے چھپاتا، ہوں ایک کتاب موتیاں دی چلن دی ہوگی، اگے وچے رہیا میرا کام سی، ہوں ہر ایک دا سانوں پتہ لگ جانا، بیاہ درجہ جڑا عہدہ ہے دوسرا، اور نال جڑا اللہ دے رسول علیہ السلام نے سانوں تسلی دیتی، صحیح حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 681 صفحے، میں تسی ہن بیٹھے ساڈے کول ہور وسائل کوئی نہیں، بس نبی علیہ السلام نال گل کر سکیے، مگر اللہ دیاں ٹیماں پھر دیاں، ایتھے کنے فرشتے کھڑے ہونے، فرمایا انا للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، اللہ دا فرشتیاں دا ایک گروپ صرف اسے کام تے کہ زمین پھر دے، یبلغونی عن امتی السلام، میرا امتی جدوں میرے تے سلام آندا فوراً مینوں پہنچا دے، اس ویلے ڈائل کر دیں کہ اللہ دے رسول فلاں سلام کہہ رہا، شعیب کہہ رہا، شفیق کہہ رہا، اور آپ نے فرمایا گل انہیں تے بھی نہیں رہندی، میں تہاڈے سلام دا جواب دینا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ قال ما من احد يسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی حتی رد علیہ السلام، رواہ احمد ابو داؤد۔
کہ جدوں میرے تے کوئی سلام آخدا اللہ تعالیٰ مینوں ادھر متوجہ کردا تو میں وہ سلام دا جواب دینا. یہ شعر بھی کئی باری دعا مگر اچھی چیز جڑی وہ پرانی نہیں ہوندی. بہر سلام مکن رنجا از جواب آلت. اے رسول کریم اپنے پاک ہونٹ جڑے نا ہر میرے سلام تے جواب دین میں بے شک تکلیف نہ دیو انہوں کہ صد سلام ہے مرا بس یکے جواب آ کہ میں ساری عمر سلام آندا رواں تسی ایک ہی جواب دے دیو نا میرا وہی بڑا میرا وہی بڑا پار ہونے کافی ہے. اس تو نہ بھی تسی ہر سلام پہ تکلیف کرو ایک باری کہہ دی. اس تو جی حفیظ جلندری مرحوم نے کیا سلام دی کوئی بندش نہیں جس طرح مرضی پڑھے. ابا لوگوں نے چیئر بنا لی ساڈے بھی خشک جڑے نا سلا دو سلام اللہ یا رسول اللہ نہیں آیا نہیں ہو بھائی یہ کی خرابی کوئی گل کرو. ایک آدمی محبت اور عقید کہندا کہ تسی اتحیات جدوں پڑھدے السلام علیکم یا نبی و رحمۃ اللہ ایڈے سخت بیٹھے ہن مینوں جواب دین کہ وہ یہو گل ہے کہ اے نبی تجھ پر سلام ہے. حاضر دا ہی لفظ ہے اے نبی اور تجھ پر سلام ہے. کہہ رہا جی نماز دا کچھ نہیں تہاڈی دا بگڑدا کہ الصلاۃ والسلام علیکم شاہ ولی اللہ جیسے اور بڑے جڑے ہزاراں بار روز دا پڑھتے اور کنا ہے محبت دا تے صاف کہنا. اور سمجھ بدنصیبی ہے جدوں اپنے لیڈراں دی گل آوندی نا علامہ احسان علی زیر بیچارے قتل ہو گیا اللہ تعالیٰ ان سے رحمت کرے تے کئی مدت نہ نعرے مارتے رہے جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا. اور تیرا کہن دا جب علامہ قبر گیا سندا یا تھی انہوں سنا چاہتے تمہیں کیوں اس سٹائل کا نہیں پتا لگتا بے ادب کا ایک انداز ہے سنتا یہ تعلق نہیں ہوتا. کچھ بندے اس چکر پی گئے سنتے سننے والی نہیں کہ کئی پٹھو صاحب دے نعرے مارتے جب تک سورج چاند رہے گا پٹھو تیرا نام رہے. کئی لوگوں نے دن آتا قائد اعظم میں قائد اعظم اے اقبال نظمہ لکھ دے وہ اقبال قائد اعظم سنتے کوئی یا کوئی سنا چاہتا محبت تو محبت پڑھو بے شک پڑھے کوئی نہ دے شرک نہ کو برائی ہے پیارا کلمہ. تو حفیظ جلندی کا شعر میرے ذہن سے آ گیا کہ کیویں انہیں شاہ نامے چا کیا سلام ہے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام ہے فخر موجودات فخر نوع انسان. پھر اگے آندا اللہ دے رسول دی آمد دے بارے تیرے آنے سے رون کے آ گئی بازار ہستی شریک ہار قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی. خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں قرآن پاک دا بیان. لوگوں نے پوچھا اللہ دے رسول تہاڈا مڈ کی ہے اپنی اصلیت دے بارے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم دی دعا میری قرآن چاہیے کعبہ بناؤں انہیں آخیا اللہ میری نسل سے کیسا عظیم شان نبی بھیجی. پہلے سفارے فرمایا ایک تو دعا رب نے سن کے مینوں بھیجا میں اپنے باپ ابراہیم دی دعا اور دوجا اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت جڑا انہیں کیا سی میرے بعد مبشر رسول یاتی من بعد اسمہ احمد میرے بعد رسول دوجا ہو. اور تیجا فرمایا میں اپنی ماں دا خواب ہے میری ماں نے خواب دیکھا کہ میرے ایک نور نکلیا جدنا شام تک جڑا سارا علاقہ روشن ہو گیا. فرمایا میں ہی وہ نور ہے جڑا اللہ نے ایسا بھیجا بے کفر دے اندھیرے دور ہو جانے. تو سلام ہے آمنہ کے لال ہے محبوب سبحانی. تو پھر لکھ دے خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی دل موسیٰ میں ارما رہ گئے جس کی زیارت کے لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے خدا نے آج ایفا کر دیے اس رات کے وعدے بساد انداز یکتائی بغیر شان زیبائی. فارسی ہے بساد انداز یکتائی اتنے آندہ آپ کے اندر کمال دما سینکڑے کیا آپ وہ یکتا دوسرا کوئی ثانی نہیں بساد انداز یکتائی بغیر شان زیبائی انتہائی حسن امین بن کر امانت آمنہ کی گود میں. تو اللہ رب العالمین میں تانوں ذرہ ہے اس کے نبی حق تک ایک بار انداز وڈا نہیں تھوڑا جا تو منگتا رہا کر دے اپنے نبی دی محبت میرے سینے پیدا کر دے. اور حوالہ دیتا وہ صحیح حدیث کا جڑی متواتر دے قریب کیونکہ انگنت بندیاں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا ممبر رہی سی کھجور دا ایک تنا سی کٹیا اس سکے تنے تے آپ ہاتھ رکھ لیں گے کھڑے ہو کے واز کر دی. ایک انصاری بی بی نے آخیا یا رسول اللہ اگر تسی اجازت دو میرا غلام نجار ہے کارپینٹر ہے وہ بنانا جانتا تو ایک ممبر بنوا دیا. تو پھر ممبر جڑا لکڑیاں کٹ کے غابہ ایک جنگل سے اتر لیا 3 سیڑھیاں کا بنایا گیا. تو نبی علیہ السلام پھر نہ اتنے خطبہ دین چل پے مگر جب ستون کے کولوں نہیں گزرے نا ستون پھر
اس طرح ہی رویا جی اونٹی کا بچہ بچھڑ گیا ہوں تو روندی ہے نا، اس طرح کا۔ اللہ کے رسول پھر ممبر تو اترے، جا کے ان سینے نہ لایا اور آہستہ آہستہ پھر خاموش ہوا۔ اس جوان حنانہ انہوں کیا رویا آپ بھی جائے۔ اتنے پھر علامہ اقبال فرماتے از تولا چمی پرسی کی چیز، نبی پاک کی محبت دا تو مینوں کی پوچھنا، خشک چوبے در پھرا کے ہو، تو تے انسان ہے سکی لکڑی، حضور دی جدائی وہ نہ برداشت کرتے۔ اور اس طرح حضرت امام حسن بصری جدوں بھی یہ حدیث سناؤندے سی، امام بہت روندے تھے، آندے شرم کرو تسی آپ دا کلمہ پڑھیا تے انسان دے تواڈے اندر گوشت پہنچدا ہے بے جان شاید اونے حضور دی جدائی چ رونا شروع کرتا، تسی آپ دی جدائی نو محسوس ہی نہیں کرتے۔ اس تو پھر اگر پیچھے رہ گئے اور سانوں آپ دا زمانہ نہیں ملیا تو کوئی گل نہیں، اسی امیدوار ہیں اللہ دی رحمت تو کہ دن قیامت دے نبی علیہ السلام دے حوض تے ہواں گے اور رسول کریم دی شفاعت ساڈے حق چ ہوگی۔ حضور کہن گے ہاں اے دور بیٹھے مینوں یاد کردے سی، تو اللہ رب العالمین موقع دے مدینہ شریف کو جائے قبر پاک سے حاضر ہوئے۔ دیوبندی بنیاد جنہیں رکھی بڑے بزرگ سی، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، تو بڑا لمبا قصیدہ لکھا، شان آپ دی بیان کی، مگر آخر سے جا کے جو کچھ بیچارے نے کیا نہ وہ میں پڑھ کے ختم کر دوں۔ امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار، جیوں تو ساتھ سگان حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائیں مدینہ کے مجھ کو مورو مار۔ اتنے تو کیڑے سب کھان میں پھر سن دے ہاں نہیں ہو رہا تو یہ نصیب نہ ہو اور کہاں نصیب میرے کہ میں ہوں اور سگان حرم کی تیرے کے ساتھ۔ تو پھر اگے کہندے اگر یہ نہیں اڑا کے بعد میری مشت خاک کو پس مرگ کرے حضور کے روضہ کے آس پاس بڑے یہ رتبہ کہاں مشت خاک قاسم کا کہ جائے کوچا ہے اتر میں تیرے بن کے ہوا۔ بس اب درود پر اس پر اور اس کی حال پہ تو کتاب و خوش ہو تجھ سے اور اس کی طرف تھا الہی اس پر اس کی حال پہ بھیج، وہ رحمتیں کہ عدد کر سکے نہ ان کو شمار، گنتی تو بار رحمتہ کر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم دے دے شابر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حاجی صاحب نے میرے تک پرچی پہنچائی، بات میرے نام انہوں نے پہلا کی تھی، کل ہفتے دے دن دو بچیاں دی شادی ایک مسکین دیندار آدمی کر رہا تے دونوں دی بیچارے دی التجا ہے صرف 40,000 ہی ہو جانا، 20,000 ایک بچی تے شاید میں انہوں نے تابرونا رخصت کر سکوں۔ ایڈا بڑا مجمع اور تو کئی لوگ اصحاب ثروت ہے، رب دا دتا مال ہے، کر دیو ہمت۔ شکر ہے بہت بندے ایسے ہیں اس مسجد کے اندر جڑے میری اپیل تھے کہ کام کر دے۔ ایک بندے دی تھوڑے دن ہوئے میں آخیا تو اس نے علیحدہ ہی مل کے مینوں 50,000 روپیہ دے سکتا، اس غریب نوں دے اس تو رب کا دتا دینا۔ اور جڑا اینا تسی رسول کریم علیہ السلام دا ذکر سنیا، حضور پاک دی امت دا بندہ جڑا انجی سمجھو بے حضور دی اپنی بچیاں ہی ہیں تو آپ دے جو بیٹے ہیں، خود قرآن نے کیا بے نبی دیاں بیویاں محمد دیاں ماواں۔ اس تو یہ صاحب جنہ ہی کدو آوے مسئلہ کہ کوئی بچی بچ رہے یہ سمجھا کرو کہ حضور دے بیٹے بیٹیاں حصہ لیا کرو، انشاءاللہ آپ دی روح پاک دی خوشی اور مسرت دا باعث ہوگا۔ حدیث پاک فرمایا جدوں کوئی مومن دا دل خوش کردا تو میرا کردا، تے میرا جڑا کردا اللہ تعالیٰ دا خوش کرے تو بڑی سادگی ہے۔ تو اللہ توفیق دے دے، 40,000 پورا کر دیو، انہاں دے حوالے
حوالے کری اپنے ہی بندے اور نہ لین کا کوئی فائدہ نہیں. اس تو 40,000 کوئی رقم نہیں, یہ پوری ہو جانی چاہیے. اللہ زیادہ سے زیادہ تمہیں توفیق دے, برکت دے. اور دوسرا ہے بھی بیماراں واسطے اپیل کی ہے. میاں عبدالسلام صاحب رون دی بیگم, میاں عبدالواد صاحب کے بیٹے بہت بیمار ہے, باقی مریضاں کی بھی انشاءاللہ دعا کرنی. اور ایک ساتھی نے اعلان کروایا, بڑی اچھی بات ہے کہ آندا وحدت امت سے جڑی میریاں تقریراں 15 CD آندا مفت میرے کو فری لینا چاہو تو رابطہ کرو. شہزاد آگے فون نمبر بھی لکھے. CD کا کوئی معاوضہ نہیں. اس تو 15 سیڑیاں لے کے یہ صدقہ جاریہ پھیلا دیو. بھائی کوئی بریلوی یا کوئی شیعہ, کوئی وہابی یا کوئی سارے تسی حضور دے امتی دے نہ ایک دوسرے دے گلے کٹے, ایک دوسرے نو سینے نہ لا دو. مسئلے جڑے نا جڑا بھی سمجھدا میرے خیال زیادہ بہتر بسم اللہ, مگر وہ دنیا نو بھی جین دے. کوئی اسلام نہیں انہوں نے چھڑتا, حضور دا نام لیں دے, قربان جاندے ہیں کیوں اپنے بھراواں دے دشمن بنے. تو 15 CD شہزاد بچے کا سارا فون نمبر وغیرہ جڑا لے لو, پھر اتوں تمہیں مفت مل سکتی ہے, کوئی یہ معاوضہ نہیں. پرسوں بروز اتوار تحریک اسلامی کا اجتماع 6 تاریخ نو وقت 9:30 بجے شروع ہوگا. احباب سے شرکت کی اپیل ہے. یہ بھی ساتھی وقت کر لیا کرو. 15 دن بعد اس درس دے اندر تو انشاءاللہ بہت نفع ہوگا. 1.5 گھنٹے کی گل ہوندی ساری. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وجمیع عباد اللہ الصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. خیر نہ رکھے اللہ پاک, مہربانی فرمائے.